بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ آج کی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی کا دلچسپ واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسے ہی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا، آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں آئے، آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پہ بڑھنے لگی تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ اور فرمایا کہ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون خدیجہ شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے، وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کریں تو ضرور وہ اپنا مال آپ کو دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجیں۔ یہ بات سرکار دو عالم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور اچھے اخلاق والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی، کیونکہ آپ کو یقین تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کسی نہ کسی کو بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی اور ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا بولے، یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو کچھ وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے، بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے نیچے سائے میں آپ بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔
اس نے پیارے نبی سرکار دو عالم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ اس وقت میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر رہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی کہ انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد رہب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب رہب نے مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا اور کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ بنت مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ بصرہ کے بازار تشریف لے گئے، وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ان بتوں کی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک گیا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا، میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے کافی پریشان تھا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا، اپنی پریشانی آپ کو بتائی۔ آپ اسی وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس قدر اونٹ تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پہ سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہے۔
پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا آپ پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے بعد کا سارا معاملہ خدیجہ کو بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی خوش ہوئی اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے آئیے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی کیا بادل آپ پہ سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھتی رہیں۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا میں نے دیکھا ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ نے جو کچھ خود دیکھا تھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب کچھ اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں۔ دنیا کو ان کا ہی انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا اور بھی تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سے نوجوان حضرت خدیجہ سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کافی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، مگر حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر کے رکھا تھا، اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی متاثر ہو رہی تھی۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو آپ مان لیں گے؟ یہ بات سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا حضرت خدیجہ۔ یہ سن کر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا جن کا نام عمر بن اسد ان کو اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کروا سکیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح جس سے ہوا تھا ان کا نام عتیق تھا۔ ان میں سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح ابو غالہ نام کے شخص سے ہوا۔ ابو غالہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت خدیجہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔
اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پہلا نکاح تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔